محمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور۔ ابھی آپ نے سورہ شورى کی آیت 36 سے 43 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون۔ آیت 36۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ آیت 37۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ینفقون۔ آیت 38۔ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون۔ آیت 39۔ ترجمہ: تمہیں جو چیز دی گئی ہے وہ دنیوی زندگی کی تھوڑی سی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور پائیدار ہے، جو ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے رہتے ہیں، اور جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے تو درگزر کرتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے حکم کو مان لیتے ہیں، نماز باقاعدہ پابندی سے پڑھتے ہیں، اور جن کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو برابر سرابر بدلہ لیتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ شورى کی آیت 36 سے 39 کا۔ تفسیر: آیت 36-37۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں۔ دنیا کی بہاروں، اس کی دل فریبیوں اور اس کی چھن جانے والی نعمتوں کا بیان، یعنی دنیا ناپائیدار ہے، وہ حقیر ہے، اسے حاصل کر کے کسی کو اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ آج نہیں تو کل چھن جانے والی ہے، اور آخرت پائیدار اور بہت ہی بہتر ہے۔ اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور اعمال صالح کر کے ثواب کا ذخیرہ جمع کرنا چاہیے جو کبھی فنا نہ ہوگا۔ یہ کوئی دانش مندی نہیں کہ باقی چھوڑ کر فانی اور زیادہ چھوڑ کر کم چیز لی جائے۔ آخرت کا ثواب اعمال صالح پر موقوف ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان میں اتنی پختگی اور اس قدر جان ہو کہ انسان لذتوں کے چھوڑنے پر صبر کر سکے اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھے، تاکہ صبر کے نازک موقعوں پر اللہ کی مدد ہاتھ تھام لے اور قوانین الہیہ کی پابندی، احکام کی تعمیل اور گناہوں سے پرہیز آسان ہو جائے۔ خصوصاً بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچنا ضروری ہے۔ بڑے گناہوں اور بے حیائیوں کی تفصیل سورہ اعراف میں گزر چکی ہے۔ غصے پر اتنا قابو ہونا چاہیے کہ اس حالت میں بھی خوش اخلاقی اور معافی کی عادت نہ بدلے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کا کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، جب اللہ کے کام کی توہین ہوتی ہو تو اللہ کے لیے انتقام لینا اور بات ہے۔ مروی ہے کہ آپ جب حد سے زیادہ غصہ ہوتے تو زبان مبارک سے اس کے سوا اور کوئی جملہ نہیں نکلتا۔ تریبت یمینہ، اس سے کیا ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ مسلمان کو پست و ذلیل بن کر زندگی گزارنا گوارا نہ تھا، لیکن قوت پا کر انتقام سے بھی درگزر کر دیتے تھے۔ آیت 38۔ مسلمانوں کے اوصاف، یعنی اللہ کا حکم مانتے ہیں، رسول کی پیروی کرتے ہیں، احکام بجا لاتے ہیں اور ممانعتوں سے باز رہتے ہیں، نماز کے جو چوٹی کی عبادت ہے پابند ہوتے ہیں، اہم کاموں میں بلا باہمی مشورے کے ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کرتے، جبکہ خود پیغمبر اسلام کو اللہ حکم دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی 159 میں آپ ان سے مشورہ کر لیا کیجیے، تو پھر بھلا آپ کے ماننے والے کیوں نہ باہمی مشورے سے کام کریں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جہاد یا اور نازک موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کر لیا کرتے تھے تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ آیت 39۔ یعنی مسلمان ایسے ذلیل و کمزور نہیں ہوتے کہ ظلم کو نہ روک سکیں، بلکہ اتنے جری اور طاقتور ہوتے ہیں کہ ظالم سے مظلوم کا حق دلوا کر اسے اس کے پنجے جور و استبداد سے چھڑا دیں۔ البتہ اپنی شرافت کی وجہ سے طاقت پا کر بھی درگزر کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ جاؤ، تم سے کوئی باس پرس نہیں، میں نے معاف کر دیا اور اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جاسوسوں کو، جبکہ وہ اسلامی لشکر میں گھس آئے تھے اور گرفتار کر لیے گئے تھے، معاف کر دیا اور سب کو چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ آپ ایک درخت پر تلوار لٹکا کر سو گئے تھے کہ اچانک غورث بن حارث نے آپ کی تلوار پر قبضہ کر کے اسے سونت کر اور کڑک کر کہا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ آپ جاگ گئے اور اپنی رعبدار آواز میں فرمایا اللہ۔ وہ مرعوب ہو کر کانپ اٹھا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ آپ نے اسے اٹھا کر صحابہ کو بلایا کر واقعہ سنایا اور اسے معاف فرما دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ آیت 40۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ آیت 41۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آیت 42۔ وَلَمَنْ صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور۔ آیت 43۔ ترجمہ: برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے، لیکن جس نے درگزر کی اور صلح و صفائی کر لی اس کے اجر کا ذمہ دار اللہ ہے۔ دراصل وہ ظالموں کو نہیں چاہتا، اور جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کیے جانے کے بعد انتقام لیں تو ان پر کوئی الزام نہیں۔ الزام تو محض ان لوگوں کے لیے ہے جو ناحق لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور فساد مچاتے پھرتے ہیں، انہی کے لیے درد بھرے عذاب ہیں، اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 40 سے 43 کا۔ تفسیر۔ آیت 40۔ برائی کا بدلہ بقدر برائی کے برائی ہے، یعنی برائی کا بقدر برائی کے بدلہ لینا جائز ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی 194 اور سورہ نحل کی آیت 126 وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے، لیکن افضل اور اولیٰ درگزر کرنا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت 45 سے ثابت ہے، یعنی معاف کرنا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اور اس آیت میں بھی ہے کہ جو معاف کر کے صلح و صفائی کر کے اللہ اس کے اجر کا ذمہ دار ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنے سے اللہ اور عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، لیکن جو شخص انتقام میں اصل برائی سے بڑھ جائے، جیسا کہ کہا جاتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے، وہ ظالم ہے، اللہ اسے محبوب نہیں رکھتا بلکہ اس کا دشمن ہے۔ ایسی حالت میں یہی سمجھا جائے گا
کہ اسی نے برائی میں پہل کی۔ آیت 41، یعنی مظلوم کو بقدر برائی کے بدلہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ زینب رضی اللہ عنہ غصے میں بھر کر بلا اطلاع کے صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور آپ پر برس پڑیں، لیکن صدیقہ رضی اللہ عنہ خاموش رہیں۔ جب زینب کہہ سن چکی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم بھی اپنا بدلہ لے لو۔ جو صدیقہ نے جواب دینا شروع کیا تو زینب کا حلق خشک ہو گیا اور ان سے کچھ جواب نہ بن پڑا، اور آپ کے چہرے سے بھی ملال کے آثار دور ہو گئے۔ آیت 42، ظالم گناہ گار ہے، یعنی گناہ گار وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کریں اور ناحق ادھم مچاتے پھریں۔ ایک حدیث میں ہے، فرمان رسول ہے، دو جھگڑنے والوں کی تمام برائیوں کا بوجھ پہل کرنے والے پر ہے، بشرط یہ مظلوم انتقام کی مقرر حد سے آگے نہ بڑھے۔ ایسے فتنے انگیز لوگ قیامت کے دن دردناک عذابوں کے شکار ہوں گے۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دفعہ میں مکے کے لیے چل پڑا۔ میں نے دیکھا ایک کھائی پر پل بنا ہوا ہے، ابھی وہاں سے آگے بھی نہ بڑھا تھا کہ گرفتار کر لیا گیا اور مروان بن محلب امیر بصرہ کے پاس لے جایا گیا۔ امیر نے مجھ سے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، اگر ممکن ہو تو آپ آل عدی کے بھائی کی طرح بن جائیں۔ بولا، کون؟ میں نے کہا، علا بن زیاد کی طرح کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے کسی دوست کو کسی محکمے کا حاکم بنا دیا تھا اور اسے لکھا تھا، اے دوست، اگر ممکن ہو تو اپنی کمر بوجھ سے، پیٹ حرام سے اور ہاتھ مسلمانوں کے خون و مال سے بچائے رکھنا۔ اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو گناہ کسی صورت سے تم پر عائد نہ ہوگا۔ الزام تو ظالموں پر ہے جو نقص امن کا باعث بنتے ہیں۔ امیر نے کہا، اللہ کی قسم، اس نے سچی اور خیر خواہی کی بات لکھی، اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، مجھے گھر پہنچا دیا جائے۔ امیر راضی ہو گیا۔ ظلم و ظالم کی برائی بیان کر کے بقدر ظلم کے انتقام کی رخصت عطا فرما کر پسندیدہ بات بتائی جا رہی ہے۔ آیت 43، انتقام سے معافی بڑی اچھی ہے، یعنی اذیت خندہ پیشانی سے سہ لینا اور بجائے بدلہ لینے کے معاف کر دینا بڑے دل گردے والے کا کام ہے، اور بڑی بہادری سے اس پر وہ پورے ثواب کا حقدار بن جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، یاد رکھو یہ تین باتیں یقینی ہیں، اگر مظلوم ظالم سے چشم پوشی کرے گا تو اللہ اسے عزت و مدد عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، جو شخص لوگوں سے احسان و سلوک کرے گا اور صلہ رحمی کی غرض سے انہیں دیتا رہے گا، اللہ اسے برکت عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، جو شخص مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگے گا اور در مانگتا پھرے گا، اللہ اس کے مال میں بجائے برکت کے کمی کر دے گا۔ یہ تھا سورہ شورى کی آیت 36 سے 43 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔